السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد کا واقعہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو کاٹ ڈالا۔ پیارے دوستو، جنگ احد میں داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ وہ دشمنوں کو کاٹتے پیٹتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں مشرکوں کا جھنڈا جھکا پڑا تھا۔ ان کے اس جگہ پہنچتے ہی ایک آدمی نے جھنڈا اٹھا لیا۔ ابھی وہ جھنڈا کو اچھی طرح اٹھا بھی نہ پایا تھا کہ حضرت علی کی تلوار اس کے سر پر پڑی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی جھنڈا پھر زمین پر آ رہا تھا کہ جھنڈے کو اٹھانے کے لیے ایک آدمی اور آگے بڑھا اور جھنڈے کی حفاظت کے لیے ٹکڑی بھی تیار ہو گئی۔ حضرت علی جھنڈے کو اٹھاتا دیکھ تو وہ اور جوش میں آ گئے اور بڑی تیزی سے لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت علی گر چکے تھے اور تنہا تھے، بہادری سے لڑ رہے تھے۔ لڑتے لڑتے آپ پھر علمبردار کے قریب پہنچ گئے اور حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ جھنڈا پھر گر پڑا۔ ایک کافر نے پھر لپک کر جھنڈا اٹھا لیا۔ کافروں نے حضرت علی کو پھر سے گھیر لیا۔ حضرت علی نے پھر سے جوش میں حملہ کیا اور نئے علمبردار کو بھی مار ڈالا۔ ایک اور مورچے پر حضرت نضر بن انس، حضرت بلال، حضرت سعد بن روبے، حضرت کعب، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عمارہ اور حضرت زیاد نے مل کر نہایت جوش اور حوصلے سے حملہ کیا۔ ان کی تلواریں اتنی تیز چمکتی تھیں کہ سر کٹ کر الگ ہو جاتے اور دھڑ زمین پر آ گرتے۔ اس طرح ہر مورچے پر مسلمان جو جوش سے بھرے ہوئے تھے تیزی سے لڑ رہے تھے۔ خون میں سنی تلواریں اپنا کام کر رہی تھیں اور خون کی چھینٹیں اڑ اڑ کر اس طرح ہر جگہ گر رہے تھے کہ جیسے خون کی بارش ہو رہی ہو۔ دوپہر ہونے والی تھی، دھوپ میں تیزی آ گئی تھی، نوجوان پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے جوش میں آ کر اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگایا اور زوردار حملہ بول دیا۔ اس حملے میں مشرکوں کے قدم اکھاڑ دیے، وہ پیچھے ہٹے اور مسلمانوں نے ایک اور حملہ کر دیا۔ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پوری طرح ناکام ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اپنی ان گنت لاشیں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑے۔ عورتوں کی سپہ سالاری ہندا کر رہی تھی۔ وہ نوجوان عورتیں جو دفع بجا بجا کر جوانوں کو ابھار رہی تھیں، وہ دف پھینک کر بھاگیں۔ مرد چلا رہے تھے اور عورتیں چیخ رہی تھیں۔ بھاگتے بھاگتے ہوئے وہ اپنے خیموں سے بھی آگے نکل گئے۔ مسلمانوں نے دور تک لاشیں بچھا دی۔ کفار کا سپہ سالار ابو سفیان بھی بھاگا۔ خیمے خالی ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان پر چھاپا مار دیا اور انہیں لوٹنا شروع کر دیا۔ مشرک بدحواسی میں بھاگ کر دور نکل گئے، اتنی دور کہ مسلمانوں کی پکڑ سے باہر ہو گئے۔ عورتیں گرتی پڑتی وہیں پہنچ گئیں۔ اس کے بعد وہ ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ کفار قریش ہار کھا کر بڑی بدحواسی میں بھاگے۔ مسلمانوں نے پیچھا کر کے انہیں ان کی خیموں سے دور دھکیل دیا۔ جب وہ خیموں کو چھوڑ کر بھاگے تو تمام مسلمان ادھر ادھر سے سمٹ کر ان کے کیمپ میں جا گھسے۔ ان کی ہر چیزیں لوٹی اور پامال کی جانے لگیں۔ مسلمانوں کا وہ محافظ جتھا جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے احد کی گھاٹی میں تھا، حضرت عبداللہ کی سرکردگی میں مقرر کیا گیا تھا، مشرکوں کو ہار کر بھاگتے ہوئے دیکھ کر ان کا پیچھا کرنے میں لگ گیا۔ حضرت عبداللہ نے روک کر کہا، مسلمانوں کیا کرتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دوسرا حکم ملنے تک اس جگہ پر ٹھہرے رہو، یہاں سے حرکت نہ کرو۔ تم اس جگہ کو چھوڑتے ہو تو یا نافرمانی میں داخل ہے۔ کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ مشرکوں کی ہار ہو گئی ہے، ان کا جھنڈا میدان میں بہت دیر سے پڑا ہے، مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ مشرک پلٹ پڑے اور ہماری مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم اس جگہ سے حرکت نہ کریں۔ ایک مجاہد نے کہا کہ یہ حکم اور تاکید لڑائی کے وقت کے لیے تھی، مسلمانوں کی جیت ہو چکی ہے، اس لیے اب ہمارا
اس جگہ ٹھہرنا بیکار ہے، یہ کہہ کر تمام مجاہد چلے اور پیچھا کرنے والے مسلمانوں سے جا ملے۔ صرف 5 آدمی اس جگہ رہ گئے۔ سورج پوری تیزی سے چمک رہا تھا، دھوپ ہر چیز کو گرم کر رہی تھی۔ عبداللہ بن زبیر اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ گھاٹی کے کنارے پر کھڑے لڑائی کے میدان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یکایک انہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ وہ حیرانی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ آواز گھاٹی سے آ رہی تھی۔ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا تم بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن رہے ہو؟ ٹاپوں کی آواز بہت تیزی سے آ رہی ہے۔ ایک مجاہد نے کہا، ہاں، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ عبداللہ نے پوچھا، یا نہیں کہہ سکتا، شاید کفار مکہ ہوں۔ ایک مجاہد نے کہا، یہ سبھی لوگ نہایت غور اور توجہ سے گھاٹی کی طرف دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھاٹی کے دوسری طرف سے سواروں کا دستہ آتا نظر آیا۔ عبداللہ نے لوگوں کو پہچان لیا کہ کفار قریش کا دستہ تھا۔ خالد بن ولید کی سرکردگی میں آ رہا تھا۔ خالد اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ بات یہ ہوئی کہ جب مسلمان مشرکوں کا پیچھا کرنے دوڑ پڑے اور گھاٹی کے محافظ بھی چلے گئے تو خالد نے دور سے گھاٹی کو دیکھ لیا۔ وہ اس کی اہمیت کو خوب جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے سواروں کا دستہ لیا اور 1 میل کا چکر کاٹ کر پہاڑی کے پیچھے پہنچے اور وہاں اسلامی مجاہد کی نظروں سے بچتے ہوئے گھاٹی میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے آتے ہی عبداللہ اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا تو عبداللہ نے فوراً میان سے تلوار کھینچ لی۔ ان کے ساتھیوں نے بھی تلواریں کھینچ کر بلند کی اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان 5 تھے اور دشمن 100 تھے۔ نتیجہ نکلا کہ مسلمان حضرت عبداللہ اور ان کے باقی ساتھی سبھی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حالانکہ میدان صاف ہو گیا تھا، کوئی روکنے والا باقی نہ رہا، اس لیے مشرک تیز رفتار کے ساتھ پہاڑی کے نیچے اترنے لگے۔ کچھ مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے تھے۔ انہوں نے خالد اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اللہ اکبر کی آواز کو سن کر مسلمان جو مشرکوں کا پیچھا کر رہے تھے پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگے۔ احد کی پہاڑی سے کفار کی فوج اترتی نظر آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے دامن میں کچھ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ڈر ہوا کہ کہیں کفار آپ پر حملہ نہ کر دیں۔ وہ فوراً پلٹے اور بڑی تیزی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے بڑھے۔ پیارے دوستوں، اس کا اگلا پارٹ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔